کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں حضرت علی نے خود بے وفا اور بدکار قرار دیا؟ ایسی نشانیاں جنہیں جان کر آپ حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ایمان، صحت اور سکون کے ساتھ ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا موضوع جسے جاننے کے بعد آپ خواتین کی فطرت، ان کے اندر پائے جانے والے نفسیاتی اور جذباتی پیچ و خم اور بے وفا عورتوں کی نشانیاں، سب کچھ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکمت کی روشنی میں جان پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی وصیت کو قبول کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کی اوپری ہڈی میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ ایک اور روایت میں فرمایا، عورت پسلی کی مانند ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی فطری ساخت کو سمجھے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو طاقت سے نہیں بلکہ سمجھداری، پیار اور حکمت سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں لطافت رکھی ہے، مگر ساتھ ہی پیچیدگیاں بھی، اور اس پیچیدگی کو وہی مرد سمجھ سکتا ہے جو برداشت، صبر اور عقل رکھتا ہو۔ لیکن آج کی ویڈیو کا موضوع صرف یہ نہیں، بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکمت اور مشاہدے کی روشنی میں عورتوں کی کون سی عادتیں اور نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے بے وفا یا ناپائیدار ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ علم صرف پہچان کے لیے ہے تاکہ ہم اپنے تعلقات میں حدود، فہم اور انصاف قائم رکھ سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم بتائیں گے کہ اگر کسی عورت میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو مرد کو کیسا رویہ اپنانا چاہیے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور صحابہ کرام کا اس بارے میں کیا طرز عمل تھا۔ اور اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ ہماری درود کی محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے جنہیں بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے علم میں اضافے کی دعا فرمائی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم، فہم اور تدبیر آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آپ کے اقوال کو اگر غور سے پڑھا جائے تو ان میں زندگی گزارنے کا مکمل منشور چھپا ہوا ہے۔ آج ہم انہی کی زبان حکمت سے وہ نشانیاں جاننے جا رہے ہیں جو عورت میں پائی جائیں تو وہ بے وفائی، ناپائیداری اور فتنے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے پردہ عورت کبھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ جو عورت اپنے جسم اور زینت کی حفاظت نہ کرے، وہ نگاہوں کی عزت کا پاس نہ رکھے، تو وہ زندگی میں وفا کے تقاضے کیسے نبھا سکتی ہے؟ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر باہر نکلتی ہے اور ان کی نمائش کرتی ہے، وہ دلوں میں فتنے کی آگ بھڑکاتی ہے۔ ایسی عورت معاشرے کے لیے آزمائش بنتی ہے، اور جب وہ شرم و حیا کی حدود کو پامال کرتی ہے تو پھر اس سے وفا کی امید کرنا بے وقوفی ہے۔ یہ اقوال صرف اقوال نہیں بلکہ صدیوں کے تجربات، مشاہدات اور دینی بصیرت کا نچوڑ ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان نشانیوں کو سن کر کسی کو طعنہ دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی تربیت کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال محض الفاظ نہیں بلکہ دانائی، تجربے اور روحانی روشنی کے آئینہ دار ہیں۔ آپ نے عورتوں کو کچھ ایسے کردار اور عادات بیان فرمائے جو اگر کسی میں پائے جائیں تو ان سے وفاداری کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ وہ 11 نشانیاں ہیں جن سے ہمیں اپنی زندگی میں خبردار رہنے اور تربیت کے میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، وہ عورت جو بے پردہ ہو۔ فرمایا کہ جو عورت شرم و حیا کی چادر کو اتار پھینکے وہ وفادار نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، وہ عورت جو بالوں کی نمائش کرے
یعنی سر کے بال کھول کر لوگوں کے سامنے آئے، وہ فتنہ پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ عورت جو خود کو عقل مند سمجھے اور خاندان کے دوسرے افراد کو کم تر، ایسی عورت میں تکبر ہوتا ہے اور یہ وفا کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ عورت جو شوہر کی نافرمان ہو، ایسی عورت گھر کے نظام کو بگاڑتی ہے اور بے وفائی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 5، وہ عورت جس کی زبان بدتمیز ہو، جو گالی گلوچ، تیز جملے اور تلخ کلامی سے باز نہ آئے، اس سے وفا کی امید نہیں۔ نمبر 6، وہ عورت جو زیادہ بولتی ہے اور دوسروں کی بات نہیں سنتی، ایسی عورت فہم و حکمت سے محروم ہوتی ہے۔ نمبر 7، وہ عورت جو زیادہ سونے کی عادی ہو اور کام کاج سے غافل، ایسی سستی عورت سے وفا کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ نمبر 8، جو اونچی آواز میں بات کرے اور گلی محلوں میں آواز گونجے، وہ عورت جس کی آواز بلند ہو، نرم خو نہیں ہو سکتی۔ نمبر 9، وہ عورت جو گھومنے پھرنے اور بازاروں کی شوقین ہو، جو گھر کے بجائے گلیوں بازاروں میں دلچسپی رکھتی ہو، وہ فتنے کی جڑ بن سکتی ہے۔ نمبر 10، اور اپنے جسم کی نمائش کرے، وہ عورت جو باریک یا بدن ظاہر کرنے والا لباس پہنے، حیا سے خالی ہوتی ہے۔ نمبر 11، یعنی غیبت، چغلی اور سازشوں میں لگی، وہ عورت جو خاندان والوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرے، ایسی عورت پر اعتماد کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ یاد رکھیں، انسان کا اصل حسن اس کے اخلاق، کردار اور باطن کی پاکیزگی میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر دل پاک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی نیک ہوتے ہیں، اور اگر دل خراب ہو تو انسان چاہے کتنا ہی خوبصورت نظر آئے، وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان، نیت اور دل کی اصلاح پر کام کریں۔ آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، وہ موجود نہیں، مگر اس کلمے کا جو اثر دل پر ہونا چاہیے، ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی غفلت کی وجہ سے آج کے معاشرے میں مرد و خواتین سب ایسے کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں۔ خدارا اپنے حال پر رحم کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں۔ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھیں اور عمل کی نیت سے ان پر غور کریں، کیونکہ نجات صرف عمل میں ہے، دعاؤں میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ مزید اقوال آپ کی روح کو جھنجھوڑ دیں گے۔ فقیر کا مقام 24 ستونوں پر قائم ہوتا ہے: دل سے پاک ہونا، زبان سے حق بولنا، گناہ پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے۔ خیرات عبادت کا سب سے بہترین دروازہ ہے۔ عقل کا تحفظ خاموشی میں ہے۔ برائی کو بیان کرو مگر خود ہمت نہ ہارو، کیونکہ تقوی کے ساتھ جینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گناہوں پر شرمندگی انہیں مٹا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی عقل اور پالیسیوں پر مغرور ہوتا ہے وہ تباہی کے قریب ہو جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، اگر کسی کو بند کمرے میں قید کر دیا جائے تو اس کی روزی کہاں سے آئے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہیں سے آئے گی جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ آپ نے فرمایا، ماں کی دعا سب سے بہتر قدم ہوتی ہے، یہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ آدمی کی اصل قابلیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ عدل کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے، مگر ظلم اور ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ عقل مند شخص ہمیشہ اپنے آپ کو محتاط اور فکر مند رکھتا ہے۔ محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور مان ان سے رکھو جو منانا جانتے ہوں۔ رشتے خون سے نہیں بنتے بلکہ احساس سے بنتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ لوگ محبت کے لیے ہوتے ہیں، چیزیں استعمال کے لیے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب چیزوں سے محبت کی جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں
دلوں میں اگتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، اور اس کے کروڑوں بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں بھولتا نہیں۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور اپنی کمیوں کو مکمل کرنے میں لگ جاتے۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ انسان کا چہرہ اللہ کی بہترین نعمت ہے، اسے مسکراہٹ سے سجایا کرو۔ دوستو، ان اقوال میں وہ روشنی ہے جو زندگی کے اندھیروں کو چیر کر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان اقوال کو صرف سنیں نہیں بلکہ دل میں اتاریں اور عمل میں لائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام دور دور تک پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی خاص وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ، علم نافع اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔